کہ ہم وہاں جہاد میں جا تو نہ سکے، لیکن خالق کائنات جل جلالہ نے ہمیں یہ استطاعت تو دی ہے کہ ہم وہ لوگ نہیں کہ جو آج یہ موقف اپنا وہ لبرل قسم کے لوگ پیش کر رہے ہیں کہ اگر فلسطینیوں کو پتا ہے کہ ٹینکوں کے مقابلے میں ہم آگے پتھروں سے مقابلہ تو نہیں کر سکتے، پھر کیوں وہ ٹینکوں پہ پتھر اٹھا اٹھا کے مارتے ہیں؟ بڑا اتنے بڑے ٹینک کو پتھر سے کیا ہوگا؟ وہ چھوڑ جائیں، اپنی جان بچائیں، کسی اور سرزمین پہ چلے جائیں، کیوں وہ ان کے مقابلے میں آتے ہیں؟ لیکن یہ رب ذوالجلال کا فضل ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اتنے بڑے ٹینک کو چھوٹے سے پتھر سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن وہ بچہ جو پتھر اٹھا کے مارتا ہے کل کو وہ اللہ کے دربار میں یہ تو کہہ سکتا ہے اللہ اگر میرے پاس بم ہوتا میں وہ مارتا، اگر کوئی گولا ہوتا میں وہ مارتا، اے اللہ مجبور تھا، صرف پتھر اٹھا سکتا تھا، میں پھر بھی چپ کر کے نہیں بیٹھا، میں بھاگا نہیں میدان جہاد سے، میں نے پتھر اٹھا کے بھی تیرے دشمنوں پہ پھینکا ہے۔ وہ یہ تو کہہ سکے گا۔ آج اگر ہم وہاں جا کے یہ کردار ادا تو نہیں کر سکتے، لیکن ہم اس بچے کے اس عمل کو سراہتے تو ہیں، اس کے اس عمل کو دیکھ کے ہم خراج تحسین تو پیش کرتے ہیں کہ یہ وہ کردار ہے جو صدیوں پہلے میدان کربلا میں حسینی کردار تھا، آج غزہ کی سرزمین پہ یہ حسینی کردار فلسطین کا بچہ بچہ ادا کر رہا ہے۔ ہم اس صف کے اندر ہیں جو جہاد کرنے والے ہیں، ہم ان کی حمایت میں ہیں، ہم دوسروں کے ساتھ نہیں۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خالق کائنات جل جلالہ ہمیشہ ایسے گروہ کو، ایک جماعت کو وہاں پہ کھڑا رکھے گا، اگر وہ جماعت اگر انسانوں کی نہ ہوئی اللہ فرشتوں کی جماعت کو کھڑا کر دے گا، لیکن یہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا کہ بیت المقدس کے دروازوں پہ کھڑے ہو کے جہاد جو ہے وہ جاری رہے گا۔ آج دیکھو ایٹمی طاقت رکھنے والے بڑے بڑے اسلامی ملک آج یہودیوں کے سامنے لیٹ گئے اور زمین مردہ ہو گئے۔ انہیں فلسطین کی اس بچی کی سسکیاں اور اس بچی کی آہیں کہ جس نے شہید ہوتے ہوئے زخموں سے چور چور تھی اور شہید ہوتے ہوئے اپنی زبان سے آخری جملے یہ بولے تھے، اس نے کہا کہ میں اپنے نبی کو جا کے تمہاری شکایت کروں گی، اے ایٹمی طاقت رکھنے والے حکمرانوں اسلامی ملکوں، اے 58 اسلامی ملک کے حکمرانوں، میں جا کے اپنے نبی کی بارگاہ میں تمہاری شکایت کروں گی کہ تم لوگوں نے استطاعت کے باوجود بھی ہمارا ساتھ نہ دیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کے اڑتے جسم ان کے مردہ ضمیر جگا نہ سکے۔ آج وہ کہاں ہیں؟ وہ اقوام متحدہ کی تنظیمیں، وہ کتوں اور بلیوں کے حقوق پہ بننے والی وہ تنظیمیں کہ جنہیں کتوں کے حقوق تو نظر آئیں، بلیوں اور پرندوں کے حقوق تو نظر آئیں، لیکن مسلمانوں کے بچے کٹ رہے ہوں، جسم کی بوٹیاں ہو رہی ہوں، فضا میں ان کے لاشیں اڑ رہے ہوں، وہ کہاں ہیں لبرل اینٹیاں، وہ بغیرت قسم کی اینکریں کہ جنہیں سلمان تسیل کے واسطے جہنم ہونے پہ تو اسلامی حقوق نظر آئے اور موم بتیاں لگانے پہ وہ مجبور ہو گئی۔ آج وہ کہاں ہیں وہ بغیرت لوگ کہ جنہیں فلسطین کے مسلمان شہید ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے؟ وہ لبرل اور امریکہ کے ٹکڑوں پہ پڑنے والی، وہ مارننگ شو کرنے والی وہ بغیرت آنٹیاں کہ جنہوں نے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ واویلا کرتی ہیں، شور مچاتی ہیں، لیکن آج پورے کا پورا غزہ تباہ ہو گیا، وہاں کے بچے شہید ہو گئے، نسل کشی کر دی یہودیوں نے مسلمانوں کی، لیکن آج وہ لبرل اینٹیاں بھی خاموش ہیں، وہ محبتی مافیا بھی خاموش ہے، کیوں آواز نہیں اٹھا رہے؟ تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کتوں اور بلیوں کے حقوق کی بات نہیں، یہ امریکہ کے حقیقی غلام ہیں، وہاں سے جو ٹکڑے ملے اور جو لکھا ہوا ملے یہ وہی بولتے ہیں، ان کے اندر غیرت نام کی کوئی چیز نہیں۔ ہم آج ان مفتیان کرام کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں، بالخصوص
مفتی اعظم پاکستان مفتی مجیب الرحمان صاحب اور مفکر اسلام ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب، ہم ان کی عظمت کو سلام کرتے ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے یہ فتویٰ جاری کیا۔ کسی بھی اسلامی ملک سے یہ ابھی تک فتویٰ جاری نہیں ہوا۔ وہ جو ہے مصر کا مفتی، وہ اس فتوے کو واپس لے رہا ہے، لیکن ہم ان مفتیان اکرام کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے غیروں کی غیر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ فتویٰ دیا کہ تمام اسلامی ممالک کے اوپر یہودیوں کے خلاف جہاد کرنا فرض بن چکا ہے، فرض بن چکا ہے۔ اولین فرض اسلامی ممالک کی جو افواج ہے یہ ان پر عائد ہوتا ہے، چونکہ ان کی ذمہ داری ہے، ان کی ڈیوٹی ہے۔ اقرب فالاقرب کے تحت کہ اگر قریب کا اسلامی ملک جو ہے وہ کافروں کا مقابلہ کرنے میں ناکام رہے تو پھر جو قریب ہے اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ مدد کرے، اگر وہ نہ کرے تو اس کے قریب والا ہے اس پہ فرض عین بنتا ہے کہ وہ جو ہے ان کی حمایت کے لیے نکلے۔ اس لیے جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں اب ان کی افواج پہ یہ فرض ہے، کل کو کوئی فوجی فوج کا سربراہ کل کو یہ عذر پیش نہ کرے اللہ کے دربار میں، اگر کسی نے فتویٰ دیا ہوتا، ہمیں بتایا ہوتا قرآن و سنت کے احکامات کیا ہیں تو ہم یقیناً ان کے خلاف جہاد کرتے۔ آج تمہیں یہ مفتیان اکرام فتویٰ دے کے جگا رہے ہیں کہ اب پہلے جہاد جو تھا فرض کفایہ تھا، اب فرض عین بن چکا ہے، نکلو ان یہودیوں کے خلاف۔ اگر اب بھی تم چپ کر کے بیٹھے رہے رب کے دربار میں تمہارا یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ جہنم کے جس گڑھے کے اندر یہودیوں نے جانا ہے وہاں اسلامی ممالک کے حکمران اور ان کی فوج بھی اسی گڑھے میں جائے گی جہاں رب ذوالجلال کل قیامت میں یہودیوں کو پھینکے گا۔ اس لیے ہم ان نام نہاد مفتیوں کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، وہ جو حکومتی مولوی ہیں، وہ اوقاف اور حکومت کے ٹکڑے کھانے والے کہ جنہیں پورا ہفتہ وہ انتظار کرتے ہیں کہ ہمارے آقا کیا لکھا ہوا دیں گے تو وہی عوام کو پڑھ کے سنا دیں گے، جن کی زبان سے کبھی حق نہیں نکلا، وہ بڑے بڑے درباروں کے خطیب وہ بھی سن لیں۔ ایسے موقعوں پہ یہ درس نہیں دیا جاتا کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام امن کا نہیں، اسلام غیرت کا درس دیتا ہے۔ ایسے موقعوں پہ بیان یہ دو اسلام امن کا درس اپنوں کے لیے دیتا ہے، غیروں کے لیے اسلام غیرت کا درس دیتا ہے۔ اگر ایسے موقعوں پہ بھی چپ کر کے اپنے ملک میں بیٹھے رہو اور ان کے خلاف آواز بلند نہ کرو تو یہ بے غیرتی ہے، اور اگر اپنی استطاعت کے باوجود اپنی استطاعت کے مطابق ان کے خلاف اپنی آواز بلند کرو جتنی کر سکتے ہو تو یہ دہشت گردی نہیں، یہ غیرت مندی ہے، یہ غیرت مندی ہے۔ اس لیے وہ نام نہاد مفتی بھی سوچے یہ تمہاری نوکری بھی عارضی ہے، آج سانس ختم ہو تو سب کچھ ختم ہے، پیچھے اولاد نے لنگڑ کے مرنا ہے تمہارے ان پیسوں کے اوپر، یہ سرکاری نوکریاں تمہیں بچا نہیں سکیں گی۔ آج موقع ہے، نوکری جاتی ہے تو جائے، لیکن حق کی آواز کو بلند کرو، فلسطینیوں کا ساتھ دو، یہودیوں کے خلاف جہاد کا اعلان کرو اور فتویٰ دو کہ اب جہاد فرض کفایہ نہیں، اب یہودیوں کے خلاف جہاد فرض عین بن چکا ہے۔ لہذا ہماری یہ پرزور اپیل ہے اور مطالبہ ہے، ہم اپنی حکومت سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ تو ہمارے مفتیان اکرام نے اہل حق نے یہ فتویٰ دیا، سرکاری سطح کے اوپر یہ فتویٰ جاری کیا جائے اور باقاعدہ پارلیمنٹ کے اندر اس فتوے کو پڑھ کے سنایا جائے اور یہ اس فتوے کے اوپر پورے پارلیمنٹ کے دستخط کروائے جائیں، ان سے اس فتوے کی حمایت میں بیان دلوایا جائے کہ جو فتویٰ دیا گیا یہ 100% سچا ہے اور اس کے سلسلے میں اپنا کردار ادا کیا جائے۔ دو ٹوک جو ہے وہ افواج پاکستان یہ بیان دے کہ یا تو فلسطین کی سرزمین سے، غزہ کی سرزمین سے یہودی نکل جائے، وگرنہ ہم اگلی صبح سے پہلے ہی ہم فلسطین کی سرزمین پہ نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند کرتے ہوئے پہنچیں گے۔ کیا اگر یہ اعلان ہوتا ہے آپ
آپ نکلیں گے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،